کرتا ہے تو کیا وہ شرک ہوگا؟ میں اس کے ایک بات کا جواب دوں، آپ میرے اگلے بھی جواب سنیں پھر۔ جی بالکل شرک ہوگا۔ پہلی ہاں، وجہ اس تو کا یہ، آپ نے یہ جو شرک کہا ہے نا، اس کو جی آپ قرآن سے اور حدیث سے ثابت کریں، چلے شاباش، میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں۔ جی کریں ثابت جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو چھڑی ہے، ٹھیک ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ آپ بھائی اسے زمین میں پہ نے ابھی آپ سے گرا یہ اسے نہیں سانپ پوچھا بنا وہ سکتے موجود ہے ہیں؟ یہ نہیں موجود، آپ نے دکھانا ہے کہ ابھی قرآن میں اس کی مذمت آئی ہو یا حدیث میں اس کی مذمت آئی ہو۔ آپ نے مجھے سٹوری نہیں سنانی، صرف مجھے آپ نے دیکھیں، جب کوئی بندہ کسی سے فتویٰ طلب کرتا ہے نا تو وہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے فتویٰ دیتا ہے۔ آپ نے ڈائریکٹ شرک کا فتویٰ لگایا ہے نا، اب آپ نے قرآن سے اور حدیث سے یہ ثابت کرنا ہے کہ کسی بھی چیز سے، کسی بھی تبرک سے آپ استمداد استعانت نہیں کر سکتے، بس بات ختم ہے۔ سر آپ نے مجھے بتایا نا کہ قرآن سے ثابت ہے کسی اور سے مدد طلب کرنا، میں نے کہا اس قرآن سے ثابت نہیں ہے، آپ نے مجھے اس کا حوالہ بھی نہیں دیا، ٹھیک ہے نا، آپ نے مجھے کسی صورت کا بھی نہیں بتایا، میں آپ کی بات سن رہا تھا، بھائی آپ کو میں سورہ کہانی نہیں یوسف کے سنا اندر رہا۔ ہے تو آیت نمبر 90 ہے، ہر بندے کو پتا ہے، 90 یا 91 نمبر آیت ہے، ہر بندے کو پتا ہے۔ آپ تو قرآن کبھی پڑھا نہیں لگتا آپ نے، میں نے پڑھا قرآن نہیں پڑھا لگتا کبھی کبھی۔ نہیں، میں نے الحمدللہ قرآن پڑھا ہے، کہیں تو آپ کو قرآن کی کون سی صورت سننی ہے؟ بھائی وہ میں آپ سے پھر سن لوں گا، فی الحال آپ مجھے بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں میں نے حوالہ نہیں دیا، میں نے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا حوالہ بھی دیا ہے، کرتے کا بھی بتایا ہے، حضرت یعقوب کا بھی بتایا، سارا کچھ بتایا، پھر آپ کہہ رہے ہیں میں نے حوالہ نہیں دیا۔ اچھا میں اس دور کا کہہ رہا ہوں سر آپ سے، میں اس دور آخر ہاں دور ہاں، کا۔ تو اس دور میں اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے جی تو وہ آپ اس کا استنباط کہاں سے کریں گے؟ اس دور میں اگر آج کے دور میں اگر آپ نے کسی مسئلے کے اوپر فتویٰ لینا ہے تو وہ فتویٰ کہاں سے دے گا؟ وہ کہاں سے وہ مفتی فتویٰ دے گا؟ یہ تو سر دو باتیں ہوگی، آپ نے پہلے کہا مدد کس سے مانگو گے یا فتویٰ، اب یہ تو دو الگ میں باتیں اب آپ نے ہیں۔ فتویٰ دینا ہے نا، اب آپ نے شرک کا فتویٰ لگایا ہے نا، تو اب آپ نے فتویٰ تحریر کرنا ہے، مجھے لکھ کے دینا ہے آپ نے۔ اب آپ اس میں کیا لکھیں گے کہ جی یہ شرک ہے، بس اتنا لکھ کے مجھے دے دیں گے کہ یہ فتویٰ ہے؟ نہیں ہاں ظاہری بات ہے، آپ اس کے اوپر قرآن کی آیت لکھیں گے، آپ ایک حدیث لکھیں گے، اس سے پتہ چلے گا، یا آپ کسی امام کا قول درج کریں گے، امام احمد بن حنبل نے یہ کہا ہے، امام شافعی نے یہ کہا ہے، امام قرطبی نے یہ کہا ہے، یا امام جتنے بھی ہمارے ائمہ گزرے ہیں، جو فقیہ ہمارے ائمہ گزرے ہیں، انہوں نے دیکھیں جی یہ فتویٰ دی ہے۔ نہیں، میں تو بس آپ سے یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ بھائی میں نے تو آپ کو قرآن سے یہ ثابت کر دیا نا، ابھی ایک آیت میں نے بھی آپ کو دی ہے نا، اس کے اندر اور بھی آیات موجود ہیں جس میں انبیاء نے غیر نبی سے مدد طلب کی ہے۔ کیسے؟ یہ کرتا ابھی کیا؟ ایک تو میں نے کرتا آپ جو آپ کو نے بتایا نا، ابھی کرتا ایک، کا بتایا، کرتا تو جی حاضر تھا، اس کے علاوہ دوسرا کیسے سر؟ دوسرا مجھے ایک نہیں، وہ بتائیں۔ نبی تھا یا غیر نبی تھا، خدا تھا یا غیر خدا تھا، بس اس کا بتا دیں۔ میرے بھائی خانہ کعبہ میں جو اجر اسود کو آپ جو اجر جو پتھر کو چومتے ہیں آپ، وہ غیر حاضر ہے یا غیر خدا ہے؟ کیا ہے؟ انسان ہے؟ کیا ہے وہ پتھر؟ اس کے اندر سانس ہے؟ پتھر، کیا ہے؟ پتھر ہے، ظاہری بات ہے پتھر ہے۔ پتھر ہے نا؟ ہوں، آپ اس کو چومتے کیوں ہیں؟ وہ نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ بالکل علیہ وآلہ وسلم نے بالکل چوما ہے۔ جی بالکل، مدد مانگتے ہو اس سے، پتھر سے؟ نہیں مانگتے۔ سنت ہے نا، آپ چوم رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، مدد تو حاصل نہیں کر رہے نا اس سے۔ بھائی میں نے تو کرتے کا ذکر کیا، پتھر کا ذکر تو نہیں کیا میں نے تو جس کرتے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے مدد چاہی ہے یا ان کے والد نے مدد چاہی ہے، میں اس کرتے کا ذکر کر رہا ہوں۔ آپ مجھے بتا نہیں رہے کہ وہ کیا نبی تھا، کیا وہ خدا تھا، کیا وہ انسان تھا جیتا جاگتا؟ ہاں، اس کرتے کے بارے میں جو ہے نا آج معلوم کروں گا، پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں، کیونکہ میں اپنی طرف سے بات کروں گا تو اچھا نہیں، غلط ہے۔ نہیں تو پھر آپ نے شرک کا فتویٰ کیسے لگا دیا؟ اسے رجوع کریں، معافی مانگیں۔ نہیں، شرک کا پتہ میں نے اس حساب سے لگایا کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی ہے۔ یار میں ابھی آپ کو بتا بھی رہا ہوں میرا بھائی کہ بھئی آپ کو فتویٰ لگانے کے لیے نا آپ کے پاس قرآن حدیث ہونی چاہیے نا، آپ نے بغیر قرآن حدیث کے فتویٰ لگا دیا آپ نے۔ میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں۔ ہاں دکھائیں دکھائیں، شاباش۔
यार अभी ना ये सारे लोग जो है ना, वही बात है कि ब्रॉड पीछे चले गए हैं बलोची भाई। यार आप रेफरेंस दे देते, मैंने यहाँ से निकाल लेनी थी हदीस। नहीं नहीं, मुझे मैं आपको दिखाता हूँ ना, रेफरेंस में लेके आता हूँ, मैं आप रेफरेंस लेके आता हूँ, आपकी स्क्रीन पे लगाता हूँ थोड़ी देर में आप मुझे सर। सिर्फ हवाला दे दे, मैं लगा देता हूँ, मैं हवाला दे दे सिर्फ। सर मुझे हवाला अगर अभी पता होता, दिमाग में होता, तो मैं इतना बहस नहीं करता आपके साथ मेरे भाई। तो मैं मुझे आप झूठ थोड़ा क्यों सा बोलूं अपनी इशारा दे, तरफ मैं से? निकाल लेता हूँ। इशारा दे, मैं निकाल लेता हूँ। हाँ, कुरान मजीद की आयत है कि अल्लाह के सिवा जी, कोई मदद नहीं करता। क्या है कोई जो अल्लाह के सिवा आपकी परेशानी को दूर करे? सूरह नमल की आयत नंबर 80 है मेरे ख्याल से, या 80 है, जी, सूरत या नमल की आयत है सूरह। बिल्कुल। हाँ, तो इससे ये पता चला कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के अलावा मदद चाही एक कुर्ते से, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी मदद चाही कुर्ते से। तो ये दोनों तो फिर इस फतवे से, आपके फतवे से, दोनों मुशरिक हो गए। नहीं, मेरे फतवे से मुशरिक नहीं हो गए। भाई कुरान में आपने ही लिखा फतवा हुआ है लगाया, एक अभी जगह पे अभी आपने फतवा कि लगाया है अल्लाह ना के अभी सिवा कोई आपने। मदद नहीं कर सकता। दूसरी जगह में आपका हूँ कि लिखा हुआ है कि हजरत नहीं, अल्लाह के सिवा को मूसा ने जो है मदद ना नहीं कर उनके सकता। मूसा अल्लाह के ने, सिवा को मदद नहीं कर सकता, तो फिर मुझे बताएं कौन से कि साहबी का ये आप कह जो, रहे, कौन से नबी अच्छा का आप बात कह रहे सुने, हैं? बात सुने। अगर अल्लाह के सिवा जी को जी। मदद नहीं कर सकता, तो फिर ये जो अल्लाह ताला की जात ने ये कुरान पाक में जो कहा है ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, ये फिर अल्लाह ने क्यों कहा है, जब अल्लाह के सिवा मदद ही कोई नहीं कर सकता। जी जी, अब आवाज़ आ रही है, आप बोले। नहीं कर सकता, इसके बाद क्या कहा है वो मुझे बताएं दोबारा। जब अल्लाह के सिवा मदद ही कोई नहीं कर सकता, तो ये अल्लाह यहाँ पे खुद फरमा रहा है आप जो कुर्ता बता रहे हैं ना, कि नेकी के कामों में और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करो। तो जब अल्लाह के सिवा को मदद ही नहीं कर सकता, तो फिर आपने मदद, ये मुझे दूसरी आयत पेश कर रहे हैं आप, अक्सर ये पेश करते हैं। नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करें, हाँ। जी जी बिल्कुल, नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करें, और जाहिर की बात हो रही है मेरे भाई। भाई इसके अंदर मैं आपसे जाहिर या बातिन नहीं पूछ रहा आपसे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप एक तरफ आयत पेश कर रहे हैं कि अल्लाह के अलावा मदद कोई नहीं कर सकता, और दूसरी जगह आप मुझे आयत पेश कर रहे हैं कि जी बिल्कुल, नेकी के भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करो। तो ये तो तजाद आ गया दोनों आयतों के अंदर। ये तो आपके समझने की वो है ना मेरे भाई, मेरा आपने भाई मुझे इसको समझा जिस देना, जिस एक जगह उर्दू पे में आप पढ़ेंगे आयत ही आपको पेश वैसी कर समझ रहे आएगी हैं, ना। एक आयत आप पेश कर रहे हैं कि जी अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता, ठीक है जी, और दूसरी आयत पेश कर रहे हैं कि नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करो। दोनों में तारुज आ गया ना। अब ये तारुज के अंदर, ये तारुज जो आया है, इनमें तत्बीक पैदा करें, तत्बीक करके बताएं इन दोनों आयतों के अंदर। उस्मान भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम अच्छा, सलाम। जी 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 जी, मैं समझ गया, जी जी, मैं आपकी बात अभी समझ गया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैंने जो पहली आयत बताई कि अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता, उसके बाद अल्लाह कह रहे हैं कि नेकी और बुराई के कामों में दूर रहो, और नेकी बुराई के कामों में दूर रहो, नेकी के कामों में एक दूसरे, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करो। हाँ ठीक ठीक, आप इसका जवाब मांग रहे हैं, ओके ओके, समझ यानी कि गया एक मैं। दूसरे की जब मदद करोगे तो जाहिर बात है, आप मदद मांगोगे तो मदद होगी ना। चले जी जी बिल्कुल, मतलब एक और अल्लाह के मैं सिवा बताता सबसे हूँ। मदद मांगी जा सकती है, ओके ओके, अच्छा, समझ नबी गया। सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जूती का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो। तो क्या जूती का तस्मा आप दुकान वाले से जाकर मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? बिल्कुल ऐसे ही जैसे अल्लाह ने वादा किया ना कि मैं रिस्क दूंगा, तो आप घर में बैठे रहें और वादे का इंतज़ार करते रहें और काम ना करें, ठीक है। हाँ, असबाब मदद इस्तेमाल करने मदद पड़ते हैं मेरे मांगेंगे, भाई, ज़ाहिरी मदद असबाब अलग मांगेंगे। होते हैं। मदद अलग हिसाब है, ज़ाहिरी असबाब अलग होते हैं। अल्लाह ने मदद रिस्क का मांगेंगे वादा कि किया ना, नहीं? तो आप काम क्यों करते हैं? मदद मांगेंगे कि नहीं आप? मेरे भाई, अल्लाह ने रिस्क का वादा किया ना, भूखा नहीं अल्लाह मारेगा आपको, तो हाजिर आप काम क्यों करते हैं? अल्लाह हाजिर नाजर नहीं है? मैं क्या कह रहा हूँ, अल्लाह ने रिस्क का वादा किया, आप काम क्यों करते हैं? ज़ाहिरी असबाब के लिए ना। हम काम कर, जारी बात है कि हम बैठे थोड़ी रहेंगे, अल्लाह ने कहा ना। तो जाहिर बात है हमारा हमें ईमान के ईमान होता है, हमें अंदर जज्बात है, इंसान है हम भी। तो हमें पता तो नहीं होता, पता हो ना फ्यूचर का
آگے ہونا کیا ہے؟ تو پھر تو بندہ رہا ایسے کام کی طرف جانے سے، ادھر جانے سے. تو جب پتہ ہی نہیں ہے، علم غیب تو ہمارے پاس نہیں، جی پھر جانا تو پڑتا ہے نا، ہر براڈ پر دیکھنا ہوتا ہے. ہاں وہ تو یہ کام ٹھیک ہے ہے. نا، یہ آگے سے شروع کر دیتے ہیں، پھر دکھ ہوتا ہے. جی قسم سے اگر مجھے گالیاں دیتا ہوگا دین ہو یہ لوگ، میں اپنی ٹینشن دیتا ہوں، اپنی ٹینشن نہیں. اچھا کس بات پہ جھگڑا چلا تھا بھائی؟ شروع سے پھر صاحب میں جب گیا ہوں تو میں نے نا ادھر بیٹھا ہوں جا کر، تو اس کو پتا تھا کہ اس نے بات جب کرنی ہے نا تو روحانی ذہن سے کرنی ہے، فضیلی پروزی والی یا نبی والی. آپ کی آواز اس کو تھوڑا سا، پتا تھا. جی تھوڑی جی. سی آپ کی آواز گونج رہی تھی، سمجھ میں نہیں آیا اچھا اچھا اچھا، کہ ابھی ابھی آپ میں دوبارہ بتائیے. میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں اس براڈ پر گیا ہوں نا، تو ابھی پہنچا ہی ہوں تو ایک بندہ تین بندے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپس میں گفتگو کر رہے تھے کچھ ایسی نازیبا کہ ہے بھی تینوں قادیانی ہیں، لیکن ایک بنا ہوا ہے کہ مسلمان، اور دو جو ہیں بنے ہوئے ہیں قادیانی ہیں. وہ ظاہری بات ہے، ایک حفیظ شیخ تھا اور ایک نذیر ہے، وہ دونوں قادیانی کے قادیانی ہیں. لیکن دوسرا ہے نا جو وہ اپنے سے بنا ہوا کون تھا وہ؟ اس نے جو ہے نا شروع کیا ہے، اس نے بات کو وہ شروع تھا کیا کون؟ ہے. تھا کون وہ؟ ابھی مجھے اس کا آئی ڈی کا نام نہیں یاد، لیکن اس نے نام جو ہے نا ابھی مجھے یاد نہیں. تو اس نے باتیں شروع کی ہوئی تھی عجیب عجیب. تو میں اوپر چلا گیا ہوں، مجھے اٹھا لیا کسی موڈریٹر نے، ملک صاحب نے میوٹ لگایا ہوا تھا. تو میں گیا ہوں، میں نے بولا یار کیا کر رہے ہو یہ، آپ تو مرزا صاحب کو مانتے ہو، میں جانتا ہوں. میں نے اس طرح بات شروع کی ہے نا، تو وہ بولتے ہیں تمہیں تمیز ہی نہیں ہے، تم فلاں ہیں، تو فلاں ہیں. تو عجیب قسم کے الفاظ بولنے لگا. میں نے بولا بھائی بات یہ ہے کہ اگر مجھ سے بدتمیزی کرو گے، کچھ بھی کرو گے تو مسئلہ آگے چلا جائے گا. جب مسئلہ گرم ہو جائے گا تو میرا نام انسانیت ہے، تو جب انسانیت پھیلے گی، میں نے یہ جو لفظ بولے میں وہی بولوں گا، میں کیوں آگے پیچھے کروں. تو جب انسانیت پھیلے گی تو پھر آپ کو پتہ کیا ہوگا. تو میں تو اسکول سے آیا ہوں اور آپ نے براڈ پر تین بندے بیٹھ کر مطلب کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس طرح اچھی بات نہیں. ٹھیک ہے آپ لٹریچر پیش کریں مرزا صاحب کا، تو ہم اس پر بات کر لیتے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا، یہ نیا مسئلہ. پھر میں نے اوپر سے بول دیا، میں نے بولا کہ پہلے اپنے آپ کو بتاؤ کہ یا مرزا صاحب کے روبرو سے ہی بتا دو کہ ہمیں کیا سمجھتے ہو اور ہم آپ کو کیا سمجھتے ہیں. تو میں تمہیں کیسے سلام کروں اور زبردستی سلام کرواؤ گے. یہ بات تھی. تو وہ تھوڑا گرم ہو گیا. جب اس نے وہ گرم ہوا تو اس نے پیچھے نیچے سے کمنٹ لکھنے پہ شروع ہو گئے کچھ لوگ، اور اس نے وہ پڑھے، اور وہ اکیلا ہی لگا رہا ہے. دوسرے نذیر صاحب نے میوٹ لگا لیا تھا، حفیظ بھائی نے بھی. تو میں نے بولا یار میں نے پھر خلیفہ صاحب کے حوالے پڑھنے ہیں، بھائی تم بدتمیزی کر رہے ہو تو میں جواب گالی پر نہیں دوں گا. وہ گالیاں دینے لگا. پھر میں نے خلیفہ صاحب کے وہ تھوڑے سے مطالعہ کرنے لگا حوالوں کا. میں نے بولا یہ مطالعہ ہوگا، پھر تم بولو گے غلط ہو رہا ہے. پھر میں نے بولا میں ندا کا بھی کیس کھولوں گا، پھر تم بولو گے یہ اچھا نہیں ہو رہا. میں نے یہی پھر بولا، میں جو حقیقت ہے میں نے وہ پھر بیان کی. سیدھی بات ہے، اس میں کوئی اپنے سے لفظ نہیں لگایا، جو حقیقت ہے وہی بیان کی ہے. تو پھر بھی وہ گالیاں ہی دیتا رہے، تیرے باپ نہیں، تیرا فلاں نہیں. میں نے بولا کوئی بات نہیں، مجھے دے جتنی دے لے.
پھر وہ اس نے کیا کیا، کالیں کیا، دوسروں نے براڈیں شیئر کیا قادیانیوں کو، جو موڈریٹر تھا احمد موڈریٹر تھا ان کا، اس کو انہوں نے شیئر کیا براڈ۔ عرفان جٹ کو بولا انہوں نے گالیوں کے لیے بلا لو، وہ سپیکر لے کر آتا ہے نا تو وہ صحیح گالیاں دے لیتا ہے، انہوں نے کچھ لوگ رکھے ہوئے ہیں نا گالیاں دینے کے لیے، تو جناب وہ پھر وہ اتنے میں احمد آیا ہے تو انہوں نے مجھے نیچے اتار کر پھر گستاخیاں شروع کر دی ہیں، تم سرکاری مسلمان فلاں فلاں، اور تمہارا وہ مجھے جو کہ تمہارے وہ امام غیب، پتہ نہیں کیسے کیسے لفظ یوز کرنے لگے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور بزرگان دین کے متعلق اور پتہ نہیں کیسی کیسی شاتمیت کرنے لگے، تو میری کال بھی نہ اٹھائیں، دوبارہ ایک بار پھر اٹھائی، پھر میوٹ لگا دیا، میوٹ لگا کر میں نے بولا چلو گالی پھر دے لو، میں بولتا نہیں، اگر آپ سمجھتے ہو، ویسے تو ان کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، اگر میں نے دی ہوتی تو میں نے دی نہیں تھی، مجھے پتا تھا، تو میں نے بولا کہ وہ کہتا ہے نہیں یار 2 دن پہلے بحث ہوئی تھی تب تم نے ایسے کیا، میں نے بولا ابھی کی بات کرو، ابھی جو ہے بتاؤ، تو وہ بولتا ہے پھر وہی باتیں میری شروع کر دی، تو شیعہ اور تمہارے اہل حدیث اور تمہارے دیوبند اور تمہارے فلاں ایک دوسرے کو ایسے ایسے کہتے ہیں، اس طرح کی تعلیمات، اور بعد میں بکواس کرنے لگا جو کہ بیان کرنے والا نہیں، تو پھر میں نے تھوڑی سی بات کرنا چاہیے کہ میں نے بولا یہ انصاف ہے موڈریٹر کا، مجھے میوٹ کر رہا ہے اور گالیاں دے کر نیچے پھینک دیا مجھے، اس کے بعد انہوں نے بکواس کرنا شروع ہو گیا، میں اس براڈ سے ہی چلا گیا کہ میں نے بولا میرا فائدہ ہی نہیں، میں نے اپنی اوپن کر لی، تو نجف میرے جانے کے بعد ہی اوپر گیا ہے، میرے ہوتے ہوئے تو انہوں نے نہیں اٹھایا نا اس کو، تو نجف نے بھی پھر ظاہری بات ہے جب بندہ جذبات میں ہو تو ایک آدھی بات کی ہوگی، میں نہیں کہتا کہ اس نے نہیں کی ہوگی، تو لیکن اس نے بہت گندی زبان استعمال کیا قادیانیوں نے، تو ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے ان کے پاس ہی میرا خیال ہے، کسی اور میں بھی ہو سکتا ہے ویڈیو بنائی ہو، یہ بات ہے پیر صاحب۔ پیر صاحب لمبا تو نہیں میرا سٹوری ہو گیا تھا؟ جی بھائی میں نے سن لیا آپ کی گفتگو بھائی، جی جی، جی تو میں نے اس میں سنا، سے دیکھ لیں، جی نہیں پھر بڑا بھی پیارا بھائی، طارق صاحب بھی، جی جی، پھر ادھر طارق صاحب بھی آئے ہیں، انہوں نے بولا کہ یہ بندے نہیں رکنے والے، میں ان میں تقریباً 60 سال کا بتا رہے تھے رہ کے آیا ہوں، جی تو یہ ایسے ہی چلتا ہے صاحب۔ وہی بتا رہا تھا نا، جی جی یہ سارا کچھ دیکھا ہوا ہے، ایسا رکنے والا نہیں ہے، یہ صرف جی جی ٹائم پاس لوگ ہیں میرے بھائی، جی جی وہ ٹائم پاس کے لیے آتے ہیں، ٹائم پاس کے لیے چلے جاتے ہیں، یہ حرکتیں ختم نہیں ہوں گی، جی کیا کریں گے، بروڈ کھولیں گے گالیاں دیں گے، وہ بروڈ کھولیں گے گالیاں دیں گے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ جی جی، وہ اپنے بروڈ پہ بیٹھ کے کہتے ہیں آپ لوگوں نے گستاخی کی، نہیں ہم ہم کہہ تو نہیں پیر رہے، صاحب کہتے ہیں یہ دیکھیں، ہم تو یہ کہتے ہیں، یہ عبداللہ بھائی نے بھی میں سنتا ہوں ماشاءاللہ اچھا یہ بھی بات کرتے ہیں، آپ بھی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں تو چلو کم علم ہوں، ٹھیک ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں اچھے طریقے سے بات کریں، مسئلہ ہی نہیں، ادھر بھی آئیں، کل بھی آپ نے دیکھی ہے میری براڈ، ٹھیک ہے، آئیں اچھے طریقے سے بیٹھے ہیں، بات کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ لوگ ہیں جو شاطمیت کرتے ہیں، خود کرواتے ہیں بلکہ مرزا صاحب۔ جی عبداللہ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، عامر بھائی آئے ہیں، ابھی ان سے بات کرتے ہیں، یہ ادھر ماشاءاللہ موڈریٹر بھی تھے
तो पता नहीं इनको भी उतार दिया इन्होंने इस वजह से ही मलक साहब ने कि वो इंसाफ नहीं करते। और अब जो इंसाफ हो रहा है इनका लानतियों का, खंजीरों का, वो कौन बताएगा उन्हें। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। मैं वो यार कोई वीडियो अपलोड पे करदा सी ते मेरा हथ लग गया जी जी डिग पिया विच तोड़ी बरात दे। वो कोई गल नहीं, बहुत चंगे मौके ते डिगे हो। मेरे को तो ਤੁਹਾਡਾ नंबर कोई नहीं, यकीन मनो ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत मिस ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੇ ਮਲਕ ਤਲਤ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਲੱਗੇ ਸਨ ਚਵਲਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਨਜਫ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਗਾਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਰਾੜ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿਆ ਆਖਾਂ ਵਾਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਚੱਲ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਪੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕੱਲ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ ਕੱਲ ਕਿ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੋਡਰੇਟਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਗੁਸਤਾਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਹਟਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਰਾੜ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਗੁਸਤਾਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਲੀ ਹੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਕੋ ਇਕੱਠ ਕਰੋ। ਵਾਏ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਇਹ ਜੇ ਗੁਸਤਾਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਅੱਲਾਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ सुन्नी तो उनको भी यही कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने हर बात खोल खोल कर बयान कर दी है, कोई ऐसी बात रह नहीं गई। यहाँ तक कि वो जो वही ईसा अला नबीना वस्सलातु वस्सलाम को जो होनी है उसका भी जिक्र नबी अलैहिस्सलाम ने पहले फरमा दिया हुआ है। उसका भी जिक्र जो है वो पहले ही फरमा दिया नबी अलैहिस्सलाम ने। अब कोई कहे कि वही का सिलसिला, वही नबूवत का सिलसिला, कि वो वही के जो पैगाम पहुंचाने के ऊपर है कि ये मेरा पैगाम पहुंचाना है, वो सिलसिला उम्मत बंद मानती है, उसका भी नबी अलैहिस्सलाम ने पहले से बता दिया। और वही वो नबी अलैहिस्सलाम पर हो चुकी है, वो पहले से वही का नज़ूल हो चुका हुआ है, उसका भी नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बता दिया हुआ है। तो कोई ऐसी बात हो कि जो रह गई हो, जो कि इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने आके हमें कोई नई बात बतानी है दीन के हवाले से। हाँ, ये जो मुजद्दिदीन आते हैं वो जो पहले की बातें होती हैं उनमें से कोई गुलू करता है या कोई उनमें से गुमराही पे आता है, उसकी वो तजदीद कर देते हैं और वो जो पहले से बात चली आ रही होती है उसी को कायम कर देते हैं। कोई नई बात कोई की हो मिर्ज़ा इंजीनियर ने, कोई तजदीद ही की हो उसने, ऐसा कोई पैगाम रह गया हो वो आके ज़रूर हमें बताएं, हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। कोई तजदीद का काम उसने किया हो यार। नीचे से मैंने जैसे ही वो बयान करना शुरू किया कि उसकी कोई नई बात बताएं तो सारे खिसक गए नीचे से। आज मैं ना गया उस पर। हमजा भाई बड़ी उम्र है आपकी, अभी मैंने आपको याद किया ही था तो इधर आपका अस्सलाम वालेकुम लिखा आ गया नीचे। वालेकुम अस्सलाम। आज कादियानियों की ना वो बराड़ चलती है एमजी के नाम से, तो उन्होंने एक ना नया सिलसिला शुरू किया। तो ये ना कनटुट्टे इकट्ठे हुए हैं और इन कनटुट्टों ने पता क्या किया है, इन्होंने 3-4 बराड़ पे ना एक बना लिया है, एक कानून बना लिया इन्होंने
کہ ٹک ٹاک پہ جناب ان سے بحث نہیں ہو سکتی مسلمانوں سے، نہ ان کے بچوں سے، نہ ان کے اب انہوں نے ایک نیا قانون کاشف بھائی بنایا ہے، اگر آپ ان کی براڈ سنیں گے دیکھیں گے نا، ایک نیا قانون یہ انہوں نے بنایا ہے کہ بھائی ان سے بحث نہیں ہو سکتی، ایسے کریں ان کے نا سوالات لیں، ان سوالات کے ہم دیں گے جواب، کم سے کم یہ تو امپریشن پڑے گا نا کہ دیکھو قادیانی مرزا کے کردار پر بھی جواب دے رہی ہے، قرآن اور حدیث سے کوئی سوال آتا ہے اس کا بھی جواب دے رہی ہے، تو کم سے کم یہ امپریشن جانا پڑے کہ جواب دیے جاتے ہیں، ایویں کہتے ہیں کہ بھائی بات نہیں کرتے، لیکن ان سے بحث نہ کریں۔ میں نا آج چلا گیا ادھر ہی، میں نے ان سے پہلے کہا کہ دیکھو میں سوال کروں گا، آپ دیں گے مجھے جواب، اگر تو اتنا ہی سلسلہ ہے مجھے پہلے بتا دیں، کیا میں جواب پہ جرا کر سکتا ہوں؟ اگر تو کہتے ہیں کہ نہیں آپ جواب کے اوپر جرا نہیں کر سکتے تو میں پھر بھی کوئی گلہ نہیں کروں گا، میں نیچے اتر جاؤں گا۔ اب وہ بات شروع ہوگی، انہوں نے کوئی 1-2 ہفتے سے یہ کام شروع کیا ہوا ہے، ایم جی کی براڈ سے شروع ہوا ہے، وہ چلتا اب چلا گیا دوسری براڈز کے اوپر بھی، دوسری براڈ جو ہے نا ان کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں پرسنل میں کالز کر کے، آج بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سب کو جو ہے نا کال کر کے یہ پیٹرن چلائیں گے تاکہ لوگوں کو امپریشن پڑے، کوئی نہ کوئی بے وقوف تو پھنسے گا ہی نا۔ جیسے آج وہ گجر آیا تھا مرزا انجینئر کا اسٹوڈنٹ، کہتا ہے یار وہ تو بہت ہی اچھے ہیں، وہ تو بڑے اچھے طریقے سے پیار سے گفتگو کر کے جواب دیتے ہیں، وہ تو معصوم ہی بڑے ہیں۔ تو انہوں نے نا یہ اب وہ کھیلنا شروع کیا ہوا ہے مسئلہ، میں گیا کہ بھائی ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں چلے آپ سوال تو کریں نا، مجھے ایک بندہ کہتا ہے سوال پہ جرا، میں نے کہا سوال پہ نہیں جرا، جواب پہ جرا ہوتی ہے، آپ مجھے بتا دیں گے، اجازت دیں گے میں کر لوں گا۔ میں سوال اپنا رکھا، میں نے کہا دیکھیں مرزا صاحب کو ہوا ہے الہام، ہاں آواز ڈبل ہونے لگی میری بابر بھائی کی وجہ سے، اچھا میں نے کہا سوال میرا یہ ہے کہ مرزا صاحب کو ہوا الہام کہ میں تجھے تمام خبیث امراضوں سے بچا کے رکھوں گا، تمام خبیث امراض سے بچا کر رکھوں گا۔ لیکن دوسری طرف حقیقت الوحی میں لکھتے ہیں نشان نمبر 85 ٹھک تھلے میں میں نے ابھی نشان نمبر 85 کا نام لیا ٹھک تھلے تو وہ سارے کے سارے ہکا بکا، تو وہ انہوں نے بھائی مربی بٹھائے تھے اپنے الناصر کے نام سے آئی ڈی ہے، وہ بھی مربی بٹھایا ہوا ہے انہوں نے، تو وہ حیران ہو گیا، کہتا بھائی کیا بات ہوئی، آپ نے اس کو نیچے اتار دیا، اس کو لو کال کے اوپر، لوگوں کی طرف کیا امپریشن جائے گا ہماری طرف سے؟ تو احمد جی کہتا ہے او نہیں آپ نہیں اس کو جانتے ناصر صاحب، آپ اس کو نہیں جانتے، یہ بندہ بہت ہی شرارتی ہے، اس کے ساتھ ہماری 1 گھنٹہ ڈبیٹ ہوئی ہے نشان نمبر 85 پہ، تو ہم نے جوابات دیے، میں نے نیچے لکھا کہ ایک بھی جواب نہیں انہوں نے مجھے دیا 1 گھنٹے میں، قذاب جھوٹ بولتا ہے وہ۔ اللہ سر پھر بولنے لگ گیا، کہتا ہے کہ نہیں یار اس کو لو تو صحیح کال پہ لو، وہ سارے کے سارے بولنے لگے نہیں لینا کال پہ۔ تو انہوں نے پھر میں چلا گیا واپس آ گیا، بابر بھائی وہاں پہ سن رہے تھے، بابر بھائی نے مجھے آ کے بتایا کہ بھائی انہوں نے یہ کام شروع اب کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پرانے ڈبیٹر ہیں نا جتنے بھی، ضیاء ہو گیا، امن نذیر ہو گیا، تو دوسرے جتنے، ان کو آپ نے نہیں لینا، ان سے آپ نے اعلان برات کرنا ہے، باقی لوگوں کو لیں جو کہ سننا چاہتے ہیں اور سن کر ان کو ہم جواب دیں، ان کو تسلیم ہو جواب ٹھیک ہے، نہیں تو ہمارا کام پورا، ان کو نہیں لینا کال پہ۔ تو اس کا نا تھوڑا ذہن میں بتایا اس لیے ہے کہ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو وہ تیار کریں، تیار کر کے جا کے سوال ٹھوک کر آئیں، اور لوگ اتنے بھی پاگل نہیں ہوتے کہ ان کے جواب کو سن کر آپ کو نیچے بھی اتار دیں گے نا، تو ان کے جواب کو نیچے سن کر لوگ گمراہ ہو سکیں۔ سوال ایسا تیار کریں کہ ان کے پاس نہ جواب ہو، اگر جواب دیں بھی تو لوگوں کو پتہ چل جائے جھوٹ بک رہا ہے، یہ کذاب دجال جو نا جھوٹ بک رہا ہے، بس میں یہ پیغام دینا تھا۔ فار ایگزامپل آپ جاتے ہیں جا کے کہیں کہ دیکھیں کہ مرزا قادیانی نے تریاق القلوب میں یہ کہا ہوا ہے کہ میرے نام ماننے سے کوئی بندہ، کوئی بھی شخص کافر دجال نہیں ہو سکتا، یہ کام صرف شرعی نبی جو ہیں ان کے ساتھ خاص ہے، شریعت والا جو نبی ہے اس کا کوئی انکار کرے نا تو وہ بالکل کافر ہے، میرے انکار سے کوئی کافر نہیں ہو سکتا۔ دوسری جگہ پہ حقیقت الوحی میں یہ لکھا جا رہا ہے عبدالحکیم پٹیالوی کو جواب دیتے ہوئے کہ بھائی جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے، اور اس میں ہے مرتد کی سزا حضرت بھی یہ ختم۔ حمزہ بھائی کو دوبارہ اوپر اٹھا لیں، وہ پتہ نہیں کس وجہ سے نیچے اتر گئے ہیں۔
या किसी ने उतार दिया गलती से? नहीं हमजा भाई नहीं, बाबर भाई आए थे, मैं हमजा भाई को कॉल डाल दी है, फ्री है तो आ जाएंगे। तो आप ये सवाल वहाँ पे कर सकते हैं कि भाई इनमें तदबीक पैदा करें, दोबारा दोहराएं उनको कि भाई सवाल मैंने जो किया ना उसका जवाब दें कि इन दोनों भाई सवाल, हाँ जो तारुज है ना इसको दूर करके दिखा दें। सवाल है मेरा, कितनी की देर बोलेंगे, 5 मिनट बोल लेंगे, वो तदबीक नहीं पैदा कर सकते। इसमें आपस में वो तारुज जो है ना वो जो पैदा किया मिर्ज़ा कादियानी ने उसको दूर कर ही नहीं सकते। इस तरह के सवाल वहाँ पे जाके दागें और बुछाड़ कर दें, आपको लेंगे। सवाल करने पे कितना 2 मिनट लगते हैं, 1 मिनट लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लग जाएंगे। तो उसके ऊपर वो कलाम करेंगे 5 मिनट, लोग खुद ही सुन लेंगे। तो ये वाला सिलसिला जो है ना, जैसे जैसे आप, क्योंकि बहस के लिए तो वो अब लेंगे नहीं, तो सवाल करने के लिए जो हमें वक्त दिया जा रहा है ना इसको आप ज़ाया ना करें, सवाल तैयार करें, हर एक का अपना अलग अलग सवाल हो, उस सवाल को लेकर वहाँ पे जाएं, बस बात ख़त्म। और फिर रिकॉर्डिंग भी कर लिया करें। हाँ अपने अपने सवाल की रिकॉर्डिंग कर लो। अहमद नज़ीर भाई गए एक बार वहाँ पे जाके, उसने अहमद नज़ीर भाई ने जवाब सवाल किया, उन्होंने नीचे उतार दिया, जवाब दिया, तो वो बोलने लग गए, वो रिकॉर्डिंग हुई और उसकी काफ़ी उसके ऊपर बाद में कलाम किया गया और काफ़ी ब्रॉड पे जाके वो सवाल जो जवाब उन्होंने दिया उसकी छतरोल हुई उनके ऊपर। तो वो बार रिकॉर्डिंग आप करें, बाद में छतरोल शुरू हो जाएगी इनकी। है ही नहीं कादियानियत के पास। अच्छा दुबर बुलंदी उस्मान भाई फिर दुबर उठा रहे हैं। अच्छा वो कैसे? कल परसों भी आपको पता है वो गालियां दे के आए गए हैं और जी इस पे फेसबुक के ऊपर भी जो है ना वो शाह साहब की पोस्ट के नीचे जाके ना, तो ये क्या नाम है इसका, ये जो मुफ्ती बी अरमान है ये वहां पे जी लगा हुआ था। हाँ जी कोई मसला नहीं है, अभी टिप 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 ये करेंगे, उसी टिप टिप का जवाब टिप टिप में दे दें। हाँ। उसी नहीं वो टिप तो मैंने टिप आप दिया उसे जवाब, मैंने कहा उधर से 5 लाख रुपया हमारा खा के तू बैठा हुआ है तो शर्म कर, हया कर, 5 लाख रुपया निकाल हमारा। कल मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। कल जब मैं गुफ्तगू कर रहा था कि भाई तेरे बड़ों ने काफिर नहीं कहा तो इसका मतलब वो खुद काफिर हो गए, तो तू तो मुफ्ती नहीं है, तो तू किस बुनियाद पर फतवा तूने दिया? तुझे तो चाहिए था ये इबारत अपने मुफ्तियों के पास लेकर जाता और फतवा लेकर आता। तो उनकी नज़र से नहीं गुजरी थी, तेरे पास तो मौका था ना, तेरे पास तो ये मौका था, तेरे पास वक़्त भी था, तो उधर पाकिस्तान में भी था, वहाँ पे किसी भी मदरसे में जाता, वहाँ से किसी मुफ्ती से इसके ऊपर फतवा ले आता, वो फतवा होता हमारे पास है, तो उस फतवे की बुनियाद पर ये सारे के सारे तुम्हारे बड़े काफिर हो जाते हैं। बस वो मसला ये था, कुछ मैं भी यानी कि थका हुआ था और ज़हन भी इतना काम नहीं कर रहा था, तो गुफ्तगू तहम्मुल से नहीं हो सकी, बस इतना मेरी अपनी गलती है, मैं मानता हूँ। तहम्मुल से गुफ्तगू कर लेता ना तो बहुत से पॉइंट्स से ऐसे थे जो ज़बरदस्त खिंचाई के लिए हो सकते थे। चले कोई मसला नहीं है, मेरे पास भी कोई वक़्त नहीं था इतना। एक दिन पहले उसने चैलेंज दिया, फिर मैं भी सोया नहीं और फिर जॉब भी, थकावट भी, ना कुछ लिख सका। लेकिन मैं कहने का मतलब ये है कि यही जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये पॉइंट्स हिट करते हैं और फिर आगे देवबंदी जब आगे डिबेट करेगा ना तो वो सोच समझ के करेगा किसी भी मामले में। तो उसको लें, आसिफ भाई ABR को निकालें बाहर किसी तरीके से। अभी कल ना मैं उसकी एक वीडियो देख रहा था, तो अल्लाह वसाया की वीडियो उसने लगाई हुई ABR, मुफ्ती ABR ने, तो मैं उसकी जाके कमेंट किया, मैंने कहा ये वो कज़ाब दजाल है कि जिसने उलमाए अहले सुन्नत, जिन्होंने उलमाए अहले सुन्नत ने इनको दाखिल किया असेंबली में, और इन्होंने कैसी मीठी छुरी के साथ कैसा अपना नाम चढ़ाकर, अपना लेबल लगाकर, इन्होंने ना कार्रवाई के ऊपर अपना लेबल लगाकर मुफ्ती महमूद अल्लाह वसाया करके इन्होंने कैसा दजल धोखा दिया कज़ाब दजाल ने। तो
اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو میرے پاس گزرتی ہے نا، میں کمنٹ لازمی کرتا ہوں اور اس کے اوپر چیلنج بھی دے کر آتا ہوں. میں نے چیلنج بھی وہاں پہ کیا ہوا ہے مفتی ABR کو. کیا یہ طویل ان کی مانی جائے گی کہ نہیں جی اس نے اپنی یادداشت کے طور پہ لکھا ہوا ہے اور یادداشت کے طور پر وہ مکالمہ لکھ رہا ہے اور مکالمے میں لکھ رہا ہے کہ یہ باتیں ہوئی ہیں، یہ باتیں ہوئی ہیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ فی البدی بولا ہے اور اس کے منہ سے سبقت لسانی ہو چکی ہے اور سبقت لسانی کی وجہ سے یہ کام وہ کر گیا، اب اس کے اوپر وہ رجوع کرے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. لکھائی کر کے یا تحریر لکھ کر اس کو شائع کرنا، پوری سوچ سمجھ کے ساتھ بندہ شائع کرواتا ہے. پھر تقریر لکھوائی جاتی ہے، اس کے اوپر مقدمہ ہوتا ہے پورا. وہ کتاب چھاپنا، کوئی کتاب لکھنے والے ایسے اہم ہی چھاپ دیتے ہیں. پوری تحقیق اس کے ہوتی ہے اور جو لکھنے والا یا اس کی تقریر لکھنے والا اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. اور ان کے ہاں تو اصول بھی یہ پایا جاتا ہے دیوبندیوں کے ہاں کہ جو تقریر لکھتا ہے وہ پوری کی پوری کتاب کا ذمہ دار ہوتا ہے، پوری کی پوری کتاب کا. تو وہ ان کارروائیوں کے جو اس کی 2 قومی تاریخی دستاویز کی کتنی جلدیں ہیں، اس کو ایک جلد میں بھی چھاپا ہوا ہے. ایک کتاب والی بھی ہے، اس کا نام اور ہے، اور ایک ہے قادیانی مقدمہ کاروائی اس طرح کے کر کے نام ہے. اس کی 2 کتابیں ہیں. تو بس اس نے ڈھیر پیسہ بنایا ہوا ہے، لوگوں کو بتایا ہوا ہے اس نے کہ دیکھو کاروائی کے دوران یہ بھی ہوا تھا، وہ بھی ہوا تھا. نہیں جی وہ باہر ہی ہوا تھی، وہ اٹارنی جنرل کے سامنے نہیں ہوا. بھائی اللہ وسائل لکھ رہا ہے کہ اٹارنی جنرل نے یہ کہا، مرزا ناصر نے یہ کہا. وہ کیا باہر وہ چائے پینے جب گئے تھے وہاں پہ یہ باتیں ہو رہی تھی. وہ ریکارڈ باتیں بتا رہا ہے اور ریکارڈ باتیں پوری تحقیق کے ساتھ بتا رہا ہے. لیکن تم لوگوں نے اس کو کاروائی میں لیا ہی نہیں. اب کوئی طویل کرے کہ نہیں جی وہ اسمبلی جب ختم ہو جاتی تھی، کاروائی جب ختم ہوتی تھی تب یہ باتیں ہوتی تھی. بھائی ان باتوں کا جو بعد میں ہوتی تھیں ان کا کیا لینا دینا. اٹارنی جنرل کے سامنے مرزا ناصر بعد میں 100 دفعہ ترلے منتے مارے، دیکھو ان کو بھی کافر قرار دو، ان کو بھی کافر قرار دو. تو اٹارنی جنرل اگر یہ کہے کہ یا یہ کہتا ہو کہ بھائی مرزا صاحب کاروائی ختم ہو چکی ہے، اب کل آئیے گا اور کل آ کے یہ باتیں کیجیے گا، ٹھیک ہو گیا، مان لی آپ کی بات. اگر اس میں بعد میں اس نے وہ بات کی نہیں کاروائی کے دوران تو جھوٹا ہو گیا. کون؟ اٹارنی جنرل ہو گیا جھوٹا. وہ کاروائی ساری کی ساری پھر جھوٹی ہو گئی کہ مرزا ناصر کاروائی کے دوران تو وہ یہ باتیں نہیں کر سکا، لیکن کاروائی کے بعد اس نے یہ باتیں کی کہ دیکھو ان کے اوپر بھی فتویٰ دو. اشرف علی تھانوی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی فتویٰ دو. دیوبندیوں نے پھر تحذیر الناس کا جو ترجمہ خاتم النبیین کا کیا اور انکار کیا، اس کے اوپر بھی فتویٰ دو. تو یہ باتیں کاروائی کے دوران ہو نہیں سکیں تو انہوں نے مل ملا کے مولویوں نے اصل میں ان کو کافر قرار دیا. پھر تو قادیانی سچے ہو گئے. تعویلات باطلہ کرتے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. تو لوگ بے وقوف تو نہیں ہیں. میری بات ہوئی آصف بھائی، وہ جو استاد محترم نے ریفرنس دیا نا کہ جنہوں نے اب مقدمہ کی کاروائی نہیں شائع کی ہے، جی ان سے میری بات ہوئی. تقریباً 1 گھنٹہ میری گفتگو اسی موضوع پر ہوئی. اور وہ کتابیں بھی جلد از جلد آنے والی ہیں. آج کہہ رہے تھے کہ آج آ جائیں گی، میں پتہ کرتا ہوں کہ آئی کہ نہیں. اچھا ان سے میں نے کتابیں منگوائی ہیں. اچھا آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے ایسے حقائق سے جو ہے ان حقائق کا مجھے جو اصل حقیقت ہے وہ بتائی نا جب مجھے انہوں نے، تو میں بھی کانوں پہ ہر ہاتھ لگاتا تھا. انہوں نے کہا اچھا کہ عثمان بھائی، یہ جو جی ساری ان کا ہے اس کا سورس کیا ہے؟ کس کا؟ یہ جو انہوں نے شائع کی ہے کاروائی دوبارہ ہمارے والوں نے، ان کا سورس کیا ہے، ذریعہ کیا ہے؟ ان کا سورس وہی کاروائی جو عدالت کے اندر محفوظ ہے. وہ جو محفوظ عدالت کے اندر ہے نا، اس میں قتل و برید کی گئی ہے دیوبندیوں کی طرف سے. ایک بات، اس کو وہ منظر عام پر لائے ہیں، پیسہ لگایا بڑا کافی انہوں نے، اس کو وہ لے کر آئے ہیں منظر عام پر. ایک بات. دوسری بات کہ انہوں نے جو اپنی دوسری جو کتب ہیں جن میں حوالہ جات انہوں نے دیے ہوئے کہ ایسا ہوا تھا، اور جو دوسری کتب ہے ان میں لکھا ہوا ایسا ہوا تھا، ان کے اوپر بھی ان سے بھی انہوں نے پردہ اٹھایا
کہ وہ پھر وہ جو انہوں نے اس وقت کے اخبار تھے ان اخبارات کو اکٹھا کیا کہ دیکھیں اس وقت جب یہ بات چیت چل رہی تھی سرخیاں ہیڈ لائن اور خبرات میں آتی تھیں کہ دیکھیں شاہ احمد نورانی صاحب وہاں پر گئے اور وہاں پہ جا کے یہ گفتگو ہوئی، وہاں پہ انہوں نے دیوبندیوں سے یہ بات کی، انہوں نے پھر سربراہ کس کو چننا تھا اس کے لیے بحث ہوئی، وہ ساری بحث جو ہیں وہ ساری انہوں نے اس کے اندر اس کو کوڈ کیا ہے اس بحث کو، کہ کیسے کیسے جو ہیں وہ علماء گئے تھے ایک دوسرے کی طرف، دیوبندی کیسے ملے بریلویوں سے، بریلوی کیسے ملے وہابیوں سے، کیسے شیعہ آئے ہمارے ساتھ، ان سارا کا جو نا ان حوالہ جات کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے، پھر ان کے درمیان کیا کیا مکالمے ہوئے تھے، پھر ان کو وہ اکٹھا کر کے نا میں نے بھی ایک اس سے پہلے بھی میں نے پڑھی ہوئی ہے یہ بات کہ جب شاہ احمد نورانی صاحب گئے تھے، پھر یہ حراری بھی تھے دیوبندی، حراری ان کی تنظیم تھی وہ بھی تھے، تو اس وقت یہ ان کی آپس میں بحث چھڑ گئی، تو پھر ان میں بھی آپس میں نا دیوبندیوں کے آپس میں گتھم گتھا یہ ہوئی ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے کئیوں نے کہا کہ ایسے نہیں کرنا ویسے کرنا ہے، کئیوں نے کہا ویسے نہیں ویسے کرنا ہے، لیکن شاہ احمد نورانی صاحب نے پھر ان کو بھی ہینڈل کیا اور ان کو بھی متحد کیا اور کہا کہ یہ ملک کی بقا کے لیے ہے، کافر تو ہیں یہ پہلے تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہوں، تو آؤ کیوں نہ اسمبلی میں ملک کی بقا کے لیے ان کے اوپر مقدمہ دائر کریں اور یہ جو ہزاروں ہمارے شہید ہیں ان کے خلاف ان کے حق میں ہم مقدمہ لڑیں، تو پھر اس طرح کر کے نا ان سارے حقائق کے اوپر نا انہوں نے روشنی ڈالی ہے، تو اصل ماخذ وہ سارے اخبارات ہیں، اس وقت کے وہ سارے رسالے ہیں، اس وقت کی وہ ساری لکھی ہوئی تحریریں اور کتب ہیں، اور اسمبلی کی جو کارروائی ہے نا جس کے اوپر انہوں نے محنت کر کے اس کے اندر سے وہ ڈیٹا نکلوا کے جو چیزیں تھیں ان کو کوڈ کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت زبردست۔ میں نے پوچھا تھا کہ کیا یہ بات کنفرم ہے کہ مفتی اے بی آر مفتی نہیں ہے؟ یہ بات کنفرمیشن کی میں نے بات کی تھی کہ اگر تو آپ کو کنفرم ہے کہ وہ مفتی نہیں ہے تو پلیز بتا دیں، کیونکہ دنیا اس کو مفتی ہی مانتی ہے، میں تو اس کو نہیں مانتا، آف کورس وہ ہمارا تو عقیدہ ہی ڈفرینٹ ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس کو مفتی مانتے ہیں۔ بھائی آفتاب بھائی ہم نے تو یہیں سے لوگوں کے منہ سے سنا ہے، ہمیں نہیں پتا، بالکل نہیں پتا اس کے بارے میں۔ اوکے ٹھیک، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیں میں آفتاب بھائی میں تو نہیں مانتا، ہم نے بھی ایسے ہی سنا ہے، لیکن اس کی جو اس کا کلام ہے یا اس کی جو آصف بھائی سے ڈبیٹ ہوئی اس وقت کی جو گفتگو ہے نا اس سے وہ بالکل بھی مفتی نہیں لگتا، بالکل بھی مفتی نہیں لگتا۔ ہاں وہ جو ہے نا وہ ڈنگ ڈونگ جو ہے وہ مفتی ہے، وہ بندہ ہے نا مفتی ہے، لیکن کیونکہ وہ کفریات بکتا ہے اور کفریات کا ہی دفاع کرتا ہے اور اس نے اپنی ساری توجہ اسی کے اوپر رکھی ہوئی ہے، مجھے وہ مفتی لگتا ہے۔ یہ تو سرے سے کوئی اچھے کسی استاد کا طالب علم بھی نہیں لگتا یہ مفتی کو اے بی آر کہتے ہیں، لیکن وہ جو ڈنگ ڈونگ ہے نا وہ مفتی لگتا ہے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے یہ لوگ کون ہیں۔ شاہ عبدالعزیز وہ بھی خود کو میں نے سنا مفتی کہلواتا ہے، لیکن وہ ہے بھی شاہ نہیں ہے۔ یہ نیچے آیا ہے آصف بھائی، یہ گجر برانڈ آیا نیچے۔ میرے ہونے والے بچوں کا ماموں۔ اچھا صبح آیا، صبح آ کے کہتا میں جی قادیانیوں کی برات پہ گیا، وہ تو بہت ہی اچھے لوگ ہیں، بہت ہی معصوم ہیں، سیدھی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم حنفی ہیں اور حنفیوں والی نماز پڑھتے ہیں، تو بھائی وہ انی ریا نہ بولیا کر، انی دا نہ ہوئے تے تمیز نیچے بیٹھ جا۔ اچھا کہتا ہے وہ کہتے ہیں جی حنفی ہیں ہم، تو میں نے اسے کہا کہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سب کو مسلمان مانتے ہیں۔ مرزا انجینئر کہتا ہے جس نے یہ تم لوگوں کو پٹی پڑھائی ہے کہ وہ قادیانیوں والی نماز پڑھتے ہیں حنفی، یہ جو بریلوی ہیں۔ اچھا تو کہتا ہے وہ تو میں نے کہا وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تمام کے تمام مسلمان ہیں۔ مرزا انجینئر کہتا ہے کہ نہیں یہ کافر مانتا ہے، یہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں، ہم بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔
تو کون سی بات کس کی لیں ہم سچی؟ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں حنفیت کو پسند نہیں کرتا، نہ میں مالکی، نہ میں شافعی، نہ میں وہی حنفی، میں ہوں مسلم احمدی. وہ یہ کہتا ہے. اب کس کی بات مانیں؟ اگر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ہم حنفی ہیں، تو مرزا قادیانی کہتا ہے میں حنفی نہیں ہوں، کس کی بات مانیں گے؟ تو اس کا تعارض دور کرنے کے لیے میں نے اسے کہا تھا میں حوالے دکھاتا ہوں، تیرا کام ہے صرف اپنی کچھی اتارنی ہے اور دوبر اونچی کر کے تو نے معافی مانگنی ہے کہ بھائی مرزا قادیانی کا حوالہ. ساسنا لگا میں تم تھلی کھلوتا مسجد دا اج مسجد چ رولا پی گیا تہاڈی بریلویاں دی نہیں میں موضوع نہیں چینج کرنے دینا تجھے. مرزا قادیانی حنفی تھا، وہابی تھا، کیا تھا، اس کے اوپر گفتگو چل رہی ہے. یار میں انہاں نہیں پوچھ کے آیا وا حنفی میں تو اپنی امی نو پوچھ کے آیا جیڑا کہندا تجھے میری امی بریلوی سی، تیری امی بریلوی سی، اج تک تو پوچھ کے آیا کہ تیری امی نو کنے مرداں دی خواہش ہونی ہے؟ پوچھ کے آیا تو قادیانیاں نو جا کے وڑ گئے. چپ کر جا، میں نے گفتگو مکمل کر لین دے. ہن اب جو ہے نا وہ اس تعارض کے اوپر بات ہونی تھی اس کے ساتھ. دیکھنا بھاگ گیا. یہ کہتا ہے کہ قادیانی بالکل سچے ہیں، ان کی بات ماننی جائے گی. پھر کہتا ہے بھائی اگر مرزا قادیانی رفع الیدین کرتا تھا یا وہ عقائد و نظریات سے وہابی تھا تو یہ قادیانی کیوں کہتے ہیں؟ قادیانی سچے ہیں، قادیانی سچے ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں؟ وہ کیوں کہتے ہیں کہ جناب ہم وہابی نہیں ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں وہابیوں کو سوروں کے سور کہتے ہیں، وہابیوں کو سوروں کے سور کہتے ہیں. مرزا قادیانی کہتا ہے میں وہابی ہوں، وہ خود اقرار کرتا ہے. اور اس کا جو پہلا خلیفہ ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں عقیدتاً بھی اور عقائد و نظریات سے پورا کا پورا وہابی ہوں، اور ہے بھی وہ وہابی، اور اس کی ڈیٹیل تفصیل وہ ہمارے ذمہ. تو اس کا مطلب وہ اپنے خلیفے کو سوروں کو سور کہہ رہا ہے، یا ہو کہ اس نے جناب اقرار کیا ہو کہ میں جو ہے وہ آج سے جو ہے وہ وہابیت کے اوپر لعنت ڈالتا ہوں اور میں آج سے بنتا ہوں حنفی. ایسا تو نہیں ہے. فقہ احمدی لکھی ہوئی ہے مرزا قادیانی کی، وہاں پہ وہ کہتے ہیں نماز ساری وہابیوں والی ہے. قادیانی کو پوچھیں کہ تو یہ جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر اس کو تو مانتا ہے؟ وہاں پہ لکھا ہوا فقہ احمدی میں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیثیں نہیں پہنچی تھیں، انہوں نے غلط مسئلے بتائے ہیں. تو آج کوئی فاتحہ خلف الامام اور ایک منٹ، آج کوئی جو ہے وہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. وہ فتویٰ دیتا ہے، فقہ احمدی کتاب ہے اس میں وہ فتویٰ دیتا ہے. احناف کے اندر تو یہ فتویٰ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بابے تے شاہی کوئی نہیں ہے بابے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ابو مندر کا جی ابو مقدر بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. میں سوال کروں، کیا آپ لوگوں میں جواب دینے کی ہمت ہے؟ جواب دینے ہی بیٹھے ہیں ابو مقدر بھائی. ہم تو کہتے ہیں ہمیں کوئی علمی کتاب ہی ملے یار. ہم تو جب چھوٹے چھوٹے تھے نا، میں جب فیڈر میں دودھ پیتا تھا تب سے میری حسرت ہے کہ وہ علمی کتاب بھی مجھے ملے. نہیں، میں علمی کتابی نہیں ہوں، میں جاہل ہوں. میرا چھوٹا سا سوال ہے لیکن سہنے کی طاقت ہونی چاہیے برداشت کرنے کی. نہیں بھیا آپ پوچھیں، آپ پوچھیں. یہ آپ لوگ پورا دن براڈ بنا کے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتے ہیں. ایک کیا منٹ دے مجھے. اس میں ہلو ایک منٹ دیکھ. جی آپ نے ایک چیلنج دیا ہے کہ آپ کے اندر ہمت ہونی چاہیے.
تو جی یہی بات میں آپ پہ اوپر لٹاؤں گا کہ آپ سوال کریں، پھر ہمارا بھی سوال ہے تو آپ کو جواب دینے کی ہمت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اوکے جی. میں کسی مناظرے کے لیے یہاں نہیں آیا. میرا کوئی مناظرے کرنے کا موڈ نہیں ہے، کیونکہ میں نے قرآن کی آیت آج ہی سنی ہے اور تازہ دم سنی. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اردو ترجمے کے ساتھ چلی کہ بحث کرنے والوں میں شامل نہ ہوا کرو. واہ. جی اللہ کے فضل سے. تو میری یہ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اس جو آپس میں مسلمانوں کے اختلاف ہے اس کو چھوڑ کر، میں نے یہ سوال پہلے آپ کے استاد محترم کے سامنے بھی رکھا تھا، آج آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں کہ خدا را مسلمانوں کو ایک کرنے کا کوئی ایسا بروڈ بنائے جس میں مسلمان ایک ہو کر فلسطین کے لیے، لبنان کے لیے، اچھا ایران کے عثمان ساتھ بھائی، مل کر جہاد کر عثمان سکے، آگے بڑھے. بھائی، یہ جو ابو مقدر ہے نا، یہ ان یزیدیوں کا ممبر ہے، ان کے پاس بڑے شوق سے بیٹھتا جا کے. قاسم بھائی یہ اوپر میاں جی ہے، اس کو میوٹ لگایا تو کافی شور آ جی رہا میں میوٹ لگاتا ہوں اس کو، میوٹ لگاتا ہوں. جی یہ وہ یزیدیوں کا ممبر بھی ہے. تو کیسے ہیں جی آپ یزیدی صاحب؟ ایک منٹ ان کو سوال کر لیتے ہیں. وہ فلسطین کے اوپر آئے تھے، انا للہ و فلسطین انا کے الیہ اوپر راجعون. آپ کہتے حملہ ہیں، کرنا ہے. میں بات کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں بحث ہونے والوں میں شامل نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ بحث کریں، دین میں بحث کریں کہ دین کے رستے ملیں گے آپ کو. میں نے تو یہی سنا ہے کہ دین کے بارے میں بحث کریں، آپ کو دین کے رستے ملیں گے. تمہیں بحث نہ کریں گے، ایک بندہ پتہ ہی نہیں ہے جس کو دین کے بارے میں، تو وہ کیا بحث کرے گا؟ تو اس کو کوئی سوال کوئی جواب ملے گا نا. اچھا عثمان بھائی، ایک خبر سنی ہے میں نے کہ پتہ نہیں ابھی یہ سچی ہے کہ نہیں، کہ یہ جو وہ جو ہے نا، وہ جس نے اپنی وہ جو آئی ڈی بنائی ہوئی ہے، اسپارٹن جو تھا، اس نے جو ہے مولا علی کا وہ جو ہے انکاری ہو گیا ہے. یہ کیا سسٹم ہے؟ یہ بات ہے سچی ہے کوئی عثمان مجھے بھائی؟ سمجھ، وہ جو سپارٹن ہے، ہاں جی اسپارٹن جو ہے، یار یہ میں جو نہیں، یزیدیوں کا گروپ پورا. مجھے نہیں پتا. مجھے پتا ہے ان کے گروپ کا ہی بندہ ہے وہ، لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے کیا ہوا کیا نہیں. یار وہ بندہ چلا گیا، آپ نے میں نے سوال نہیں اس سنا سے ہے پورا لیا یار. بھائی جان انہوں نے بونگی مارنی ہے، کوئی علمی گفتگو نہیں کردا آگے، پھر کی فائدہ آیا؟ یہاں تے کوئی علمی گفتگو ہوندے تو ہوئے تو یہ پھر بھی ہے. جس کی پکچر آپ نے لگائی ہوئی ہے یہ مرزا جیل میں، اس کی جی کل ایک ویڈیو میرے پاس آئی ہے، کل میں دیکھ رہا تھا، تو وہ ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ ممتاز قادری جو تھا، ممتاز قادری کے بارے میں اس نے بہت، وہ ویڈیو میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، موبائل میں ہے میرے میں، تو اس کے بارے جی میں یہ بالکل سنی ہے. بہت گندی اس نے گفتگو کی ہے، اچھی بات نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر اس کو گورنمنٹ نے، پاکستان گورنمنٹ نے اس کو سزائے موت سنائی تھی، دے دی ہے، تو اس کو کوئی مزار بنانے کا کس نے اجازت دی ہے؟ تم جا کے روکو، تمہاری ساتھ ہے تو تم روکو. تمہارے تم منہ سے بولتے ہو، تو اس نے کر کے عمل کر کے دکھایا کہ سچے عاشق عاشق رسول ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بات برداشت نہیں کرتے ہیں، کسی کی بات برداشت نہیں کرتے ہیں. اس نے اتنی بات برداشت نہیں کیا، اور اس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ عاشق رسول اتنے ہوتے ہیں. تم ادھر بیٹھے ہو کمرے میں، اپنے گھر میں گھسے ہوئے ہو، باہر نکلو، تم بھی آؤ، باتیں کر رہے ہو یار کسی کے بارے میں ایسی. میں نے تو سنا ہے، تو جاؤ اس کے مزار کو بند کراؤ، جو اسلام آباد میں ہے، جاؤ جا کے اس کو کہو کہ یہ مزار بند کرو، تمہاری جان ہے، طاقت ہے تو زور لگاؤ. نہیں لگتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں یہ لوگ کر دیتے ہیں، لیکن وہ بس اس پہ بس منہ سے ہی بولنا. منہ سے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ دوسرے انسان کو تکلیف پہنچانا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کے منہ سے ایسے الفاظ نہ نکلے دوسرے انسان کے لیے باعث عذاب بنے، یا اس کے دل کو تکلیف ہو، کہ اچھی زبان، اچھے منہ سے، اچھی زبان سے ایسی گفتگو کرنی چاہیے کہ وہ اچھے درخت کی مانند ہے، جیسے شاخدار اور اچھا درخت جو پھلدار ہوتا ہے اس کی درخت کی مانند ہے. اچھے انسان کی وہی جو اس کے ماں باپ، اس کی تربیت پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ جس پہ ہے. دیکھیں میں سب بھائی ہیں، مجھ سے بڑے ہیں،
मुझे चाहिए कि अदब एहतराम के साथ किसी महफिल में जाना चाहिए, चाहे वो जिस मज़हब का है, चाहे जो भी है, लेकिन ये इज़्ज़त एहतराम के साथ बैठना चाहिए, गुफ्तगू करनी चाहिए, ताकि दूसरों को भी पता चले यार पढ़ा लिखा है या इसके पास इल्म है या नहीं है, वो बात अलग है। जैसे माँ बाप की वो पहचान होती है कि इसकी बचपन से कैसी तरबियत लगाई गई है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। हाँ भाई वो जी जी अलबोशी साहब है, अब जो अलबोशी साहब एक उसी पे बात होगी यार, और बात गुजारिश नहीं थी। होगी। मुझे इस बात पे मैंने कल वीडियो देखी है, मैंने कभी वीडियो देखी नहीं है। मैं कहता हूँ मेरे सामने आए तो इसको मैं जब परे बाजार में कौन पकड़ा के जूतियां मारनी चाहिए। इसको बोलो कि जाओ तुम्हारी सांस है, तुम्हारी गांड में सांस है, तो जाओ उसकी मज़ार को बंद करवाओ। तो मुंह से बोलते हो, सोशल मीडिया के ऊपर बोलते हो। जो आदमी जिसके पास ताकत होती है या अपने आप पे खून पे उसके ब्लड पे ताकत होती है, तो वो अपना ब्लड दिखाता है कि मेरे अंदर ये कशिश है। उसने करके दिखाई है, पूरी दुनिया को दिखाई है। देखें हर आदमी ऐसे नहीं कर सकता है। उसने आशिक रसूल ऐसे होते हैं। उसने अपने आप को बताया है कि ऐसी बात हम नहीं बर्दाश्त करते। माशाअल्लाह। तो मैंने कल ही वीडियो देखी है, मेरे पास अचानक आई है, तो मैंने देखी है, तो मैंने बोला यार ये वाकई जो हमारे जमात वाले इसके पीछे पड़े हैं, इसकी गुफ्तगू ही ऐसी है कि भाई तुम देखो ऐसी गुफ्तगू क्यों करते हो किसी के बारे में। और कहते हैं ना कुछ जैसे एक भाई साहब आए थे तो कह रहे थे कि आप बराडे लगा के, ऐसे आदमी के लिए बराडे लगाने चाहिए, क्योंकि हर आदमी तुम्हारे बाबे कुछ है नहीं, फलान नहीं है, ठिकान नहीं है, हर बात कोई अपनी बेदलील बेबुनियाद बातें करता है, बातें कर रहा है। जैसे मैंने सुना है तो मैं कौंप गया हूँ कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा जहन दिमाग नहीं है, तुम काफरों से भी बदतर हो। काफर जो होते हैं ना, वो भी हमारे दीन इस्लाम को भी इतना बुरा भला नहीं कहते। ठीक है कि जो कह रहा है कि उसको मैंने सुना है, अस्तगफिरुल्लाह, कह रहा है कि आबे जमजम पानी में वो मिल गया था, गटर वाला पानी। अस्तगफिरुल्लाह, करोड़ों तादाद करोड़ों, मैं आबे जमजम का पानी पिया है, वहाँ पे गया हूँ, करोड़ों के बंदा सोच ही नहीं सकता है। वहाँ पे खाना काबा पे हरम में दाखिल होता है ना बंदा, तो सोच ही नहीं सकता है कि यहाँ पे रात है दिन है क्या है। आ रहे हैं लोग, हर कंट्री के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई इंसान उधर एक मिनट भी। मैं 3 बार मरतबा गया हूँ खाना काबा में, इतनी कोशिश की है हजरे अस्वद को चूमने की, इतनी कोशिश की है, माशाल्लाह सेहत भी ठीक है, जवान अपनी ताकत भी आजमाई है, लेकिन नहीं जा सका हूँ। इतनी वहाँ पे रश होती है कि एक बार तो बिल्कुल मैं हाथ लगाने वाला था तो मेरी टांग टूटने लगी थी। मैंने कहा नहीं, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं घुसना चाहिए, तो मैं पीछे आ गया हूँ। तो तुम ऐसी बातें करते हो, उसको बोलो यार जो कैसी गलीज बातें इसके मुंह से इतनी गंदी बातें निकलती हैं बस। अस्तगफिरुल्लाह। आबे जमजम के बारे में बड़े बड़े सियासतदानों ने, बड़े बड़े दुनिया में आए, उन्होंने भी सर्च किया है कि ऐसा पानी है ये दुनिया में किसी जगह में भी नहीं है। बस ये ऐसा पानी है, अल्लाह ताला इसके अंदर बहुत सी शिफाएं रखी हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है भाई। वो बंदा आया था मिर्जा इंजीनियर का स्टूडेंट, वो भी चला गया। ये जो मियाँ जी हैं, मियाँ जी ये भी स्टूडेंट है मिर्जा साहब के? कोई नहीं पता, इन्हें कहे माइक ऑन नहीं करें और करें बात। जी मियाँ जी माइक ओपन करें जी अपना। मियाँ जी नहीं जी नहीं बोलते पे। चलो फिर इन्होंने मैं उतार देना, नहीं बोल देते। मैंने नहीं बस ना पहचान को नहीं आईडी दी। इन्हें रिपोर्टा ही मार देना उत्ते बह गया की तबार इन्हों